آواز بڑھاؤ، آواز نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، امام بارگاہ شاہ نجف مارٹن روڈ میں شفاعت معصوم کے عنوان پر 5ویں تقریر آپ حضرات کے بہترین جذبہ ایمانی کی نظر ہے. ان مجالس میں آپ جس ذوق و شوق، توجہ اور محبت کے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں. ان مجالس میں جس فکر کو ہم ملت مسلمہ تک عقائد کی درستگی کے لیے پہنچانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا جسے معصوم بناتا ہے اسے حق شفاعت بھی عطا کرتا ہے. معصوم کی ہدایت پر یا اس کے پیغام پر کون عمل کرے اگر آخرت میں اسے شفاعت کا یقین ہی نہ ہو؟ جتنی بھی مدد چاہیے، جتنی بھی مشکل مرحلے ہیں، جتنے بھی مشکل مراحل ہیں وہ تو آخرت میں ہے نا. اور معصوم جتنے بھی عقائد دیتا ہے ان عقائد پر عمل کرنے کی جزا کا نام شفاعت ہے. صلوات بھیجے محمد وعلى محمد. یہ بنیادی نقطہ نگاہ ہے جو ان مجالس میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. عزیزان محترم، ہم نے گزشتہ مجالس میں یہ عرض کیا کہ آدم کی شفاعت پنجتن پاک نے کی، نوح کے سفینے کو نجات ملی ان کے ذریعے سے. اگر یہ ذریعہ نہ ہوتے، اگر انہیں نوح ذریعہ نہ بناتے تو ان کا سفینہ حالانکہ خدا کی مرضی سے بنا تھا، اور جب خدا نے خود کہہ دیا، بڑی توجہ، ایک عجیب سی بات کہہ رہا ہوں، خدا کے حکم سے یہ سفینہ بنا، خدا کے حکم سے یہ کشتی تیار کی گئی، نوح کو حکم دیا گیا
کہ جتنے مومنین ہیں انہیں اس سفینے میں سوار کر لو، تو پھر کیا ضرورت تھی جناب نوح کو کہ اس کے باوجود بھی وہ لوح وہ تختی سفینے میں ضرور رکھیں؟ توجہ ہے جان محترم، کل کی گفتگو آپ کے اذہان میں محفوظ ہے نا؟ میں اسی کے پس منظر میں ایک عجیب سی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ جناب نوح کو حکم ہوا کہ سفینہ بناؤ، سفینہ بنا، اللہ کے حکم سے لکڑیاں آئیں جنت سے، معماری کی جناب نوح اور جبرائیل نے۔ تو جب یہ ساری چیزیں اسی لیے بن رہی ہیں نا کہ اس سفینے میں بیٹھنے والے نجات پا جائیں، جو اس سفینے میں بیٹھیں گے وہ نجات پائیں گے، تو جناب نوح کی توحید پرستی کا حق تو یہ تھا کہ بھائی جب اللہ کے حکم سے سفینہ بنا ہے اور اس نے خود وعدہ کیا ہے کہ جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، تو پھر برکت کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، شفاعت کے لیے، توجہ مدد کے لیے پنجتن کے اسماء گرامی کی تختی کو کشتی میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی، جو اب دریافت بھی ہو چکی ہے، جس کا اب پتہ بھی چل چکا ہے، جو رشیا کے میوزیم میں اب موجود بھی ہے، جس کا ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے کہ جناب نوح نے جو تختی اپنی کشتی میں اپنی نجات کے واسطے رکھی تھی، اس میں واسطہ دیا گیا تھا، پروردگار تجھے محمد کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، تجھے فاطمہ کا واسطہ، تجھے شبر و شبیر کا واسطہ، یہ واسطے دیے گئے تھے۔ کیا ضرورت تھی؟ جناب نوح تو کہہ دیتے کہ پروردگار جب تو نے حکم دیا تو میں نے سفینہ بنایا، لیکن یہ نہیں ہے۔ تمام انبیاء نے پنجتن پاک کا سہارا لے کر بشارتیں دی ہیں کہ یاد رکھو اللہ کے حکم سے بننے والی کشتی اگر پنجتن کی شفاعت کے بغیر طوفان نوح سے پار نہیں گزر سکتی تو پھر کسی کی کشتی طوفان قیامت سے نہیں گزر سکتی۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ یہ ہے وہ کلیہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نہیں دوستو، ہاں مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، ہے نا توجہ جان محترم؟ بھئی یہ کشتی تو اللہ کے حکم سے بنی تھی نا، یہ کشتی جو بنی اللہ کے حکم سے، متوجہ رہیں آپ کی طرف، یہ کشتی بنی اللہ کے حکم سے، تو اس میں جناب نوح کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ پنجتن کو وسیلہ بنائیں یا ان کے نام کی تختی رکھیں؟ یہ تختی رکھنا اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ ارواح، عالم ارواح میں، عالم الست میں، روز الست جب انبیاء کو تاج نبوت عطا کیا جا رہا، توجہ جان محترم، جب تمام انبیاء کو، میں بھی قرآن کی آیتوں سے اس پر استدلال کروں گا جو میں نے وعدہ کیا تھا، جب انبیاء کو عالم ارواح میں روز الست تاج نبوت عطا کیا جا رہا تھا تو ان سے یہ عہد لیا گیا تھا، قرآن میں آیے میثاق موجود ہے، ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جب آخر میں ایک مصدق نبی آئے گا تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے، اس کی تصدیق بھی کرو گے۔ تو سارے انبیاء نے اقرار کیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے گروہ انبیاء، تمہیں اس شرط پر نبی بنایا جاتا ہے کہ جب آخری زمانے میں ایک مصدق رسول آئے گا تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے۔ قال اقررتم، خدا نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے 1,24,000 پیغمبروں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فشہدوا، اللہ نے کہا پھر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں موجود ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون۔ اے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں، اس وعدے سے پھر نہ جانا، نبی کی گواہی سے پھر نہ جانا، نبی کی نصرت سے پھر نہ جانا، نبی پر ایمان لانے سے مکر نہ جانا، اس عہد کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون۔ یاد رکھو جس نے بھی اس وعدے، پوری توجہ، اس وعدے کی خلاف ورزی کی تو تمہاری نبوتیں تو ایک طرف، تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔ اب دنیا والوں سمجھو کہ میرے نبی کی شان کیا ہے اور اس کا حق شفاعت کیا ہے کہ اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے معصوم نبی
بھی میرے نبی پر ایمان نہ لائیں یا اس کی مدد نہ کریں یا اسے تنہا چھوڑ دیں یا اسے اکیلا چھوڑ دیں تو وہ سب کے سب فاسق ہو جاتے ہیں۔ تو جب نبی کو اکیلا چھوڑ کر انبیاء ما سبق نبی نہیں رہتے تو نبی کو کسی میدان میں تنہا چھوڑ کر ایک مسلمان کیسے ہے مسلمان؟ یا علی یا علی یا علی، جو ہے جو ہے نا دوستو، بلند آواز سے دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک اب اتنی ہی بلند سلوات بھیج دیں آپ محمد و آل محمد۔ جو ہے نا دوستو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے۔ تو ہر نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پر ایمان لائیں۔ ایمان کیسے لائیں؟ اس ایمان کا اظہار بھی کریں۔ اس لیے آدم نے ان کا واسطہ دیا، اظہار ایمان۔ یا علی یا علی، آدم نے اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے ان کی شفاعت کا واسطہ دیا، اظہار ایمان۔ نوح نے اپنی کشتی میں ان کے اسما کو رکھا، اظہار ایمان۔ بہت توجہ۔ ابراہیم نے آگ میں انہیں یاد کیا، اظہار ایمان۔ موسیٰ نے دربار فرعون میں انہیں یاد کیا، اظہار۔ صلوات بھیجنے کے مرتبہ محمد و آل محمد پر، تو میں اس کی دلیلیں دیتا جاؤں گا۔ اظہار ایمان، جتنے بھی انبیاء آتے رہے وہ ان پر اظہار ایمان کرتے رہے۔ جب بھی مشکلوں میں پڑے، جس مشکل میں بھی جس نبی کو بھی جو مشکل پیش آئی، انہوں نے کسی غیر کا واسطہ نہیں دیا سوائے پنجتن کے، سوائے معصوم کے۔ یہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا واسطہ نہیں دیا تو دعویٰ تو ہم کر رہے ہیں نا، دلیل دوسرے لے کر آئیں کہ اگر ان کا واسطہ نہیں دیا تو پھر کن کا توجہ۔ صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر۔ اگر دیکھیں نا، ہے نا توجہ، اگر ان کا واسطہ نہیں دیا تو پھر کس کا واسطہ دیا؟ خدا جنہیں میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اشارتاً گزروں گا ایک خوبصورت نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے۔ جنہیں خدا نے انبیاء کے تاج عطا کیے، جنہیں خدا نے عصمت و طہارت کی منزل پر فائز کیا، ان سب نے پنجتن کو وسیلہ قرار دیا۔ اور آئندہ مجالس میں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، ان سب نے پنجتن کو وسیلہ قرار دیا، دلیلیں بھی دیں تو پنجتن کے حوالے سے دیں، سہارا بھی لیا تو پنجتن کے حوالے سے لیا۔ جناب موسیٰ اور اللہ ہے، اللہ جنہیں معصوم بناتا ہے ان کی حفاظت بھی خود کرتا ہے، ان کی عظمتوں کا تحفظ بھی خود کرتا ہے، ان کی حیات کی حفاظت بھی خود کرتا ہے، ان کی زندگی کی ضمانت بھی خود دیتا ہے۔ دوستو، فراعین مصر نے اعلان کر دیا تھا، فرعون مصر کو خبر، بڑی توجہ، فرعون مصر کو خبر ہو گئی تھی کہ کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کی حکومت کو غارت کر کے رکھ دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ اپنے طور پر ساری CID لگا دی گئی، ساری پولیس بٹھا دی گئی، سارے ہتھ کنڈے حکومتی استعمال کر لیے گئے کہ وہ بچہ دنیا میں آنے، بہت توجہ، وہ بچہ دنیا میں آنے نہ پائے جو میری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ لیکن قدرت جب یہ طے کر لے، یہ اس کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے، جو میں گزشتہ 4 دن سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کام ہونا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت و سلطنت اس کام میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ وہ ارادہ کرتا ہے۔ موسیٰ پیدا بھی ہوئے، دریائے نیل میں ڈالے بھی گئے، صندوق بھی وہیں پہنچا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، توجہ فرمائے، آپ دیکھیں نا اندازہ، صندوق بھی وہیں پہنچا، اسی محل کے کنارے پہنچا۔ پانی کی، اگر آپ غور فرما لیں، پانی کی موجوں پر تیرتا ہوا، پانی کی موجوں پر تیرتا ہوا، اور بھی ہوا نے رخ بھی نہیں بدلا، یہ ہے اللہ کا انتظام۔ یہاں سے میں شواہد کو واضح کرنا چاہوں گا۔ پانی کی موجوں پر تیرتا ہوا اسی محل کے نزدیک پہنچا، اسی کنارے پر پہنچا کہ جہاں اسے پہنچنا تھا۔ وہاں
فرعون کے سپاہیوں نے اس صندوق کو نکالا، اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، اسے کھولا گیا، اس نے اور اس کی بیوی نے دیکھا کہ ایک چاند سا، بہت توجہ دوستو، ایک چاند سا بچہ ہے جو صندوق میں لیٹا ہوا ہے، جو صندوق، دونوں چونکہ لاولد تھے، اسی لیے اس کی بیوی نے کہا، اب یہ دیکھیں نا آپ انتظام قدرت، اس کی بیوی نے کہا کتنا خوبصورت بچہ ہے، کیوں نہ ہم اسے گود لے لیں۔ فرعون کی بھی یا عقل ماری گئی تھی یا موت آئی تھی، کچھ تو تھا۔ صلوات بھیجیں ایک مرتبہ محمد عالم۔ اچھا اگر یہ بلند صلوات ہے تو پھر ایک آہستہ سے صلوات بھیج دیجیے، ہے نا توجہ دوستو؟ یا عقل ماری گئی تھی یا موت آئی تھی، مختصر وہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے۔ مجھے صرف ایک نتیجہ دینا ہے دوستو، اور شاید ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہو جائے اگر آپ نے توجہ فرمائی، اور آپ کے شاداب ذہنوں پر مجھے اطمینان بھی ہے۔ غرض یہ مختصر یہ کہ موسیٰ پہنچ گئے فرعون کے محل میں۔ سب سے پہلے موسیٰ کو فرعون نے اپنی گود میں بٹھایا، بٹھا کر پیار کرنا چاہا۔ اب تاریخ انبیاء کے متفقہ فیصلے کے مطابق صاحب قصص الانبیاء نے متواتر لکھا، تواتر و تسلسل کے ساتھ لکھا کہ ادھر آغوش میں موسیٰ فرعون کی آئے، ادھر اس نے پیار کرنا چاہا، ادھر دست نبوت بڑھے۔ موسیٰ کے ننھے ننھے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ نے فرعون کی داڑھی پکڑی، دوسرے نے تماچا لگایا۔ موسیٰ نے فرعون کے پہلا تماچا مار کر اعلان کر دیا کہ نبوت ایک لمحے کے لیے بھی کفر کی آغوش گوارا نہیں کرتی۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، توجہ فرمائے جان محترم، نبوت نہیں، ابھی غور نہیں فرمایا، جو میں نتیجہ اس کے بعد دینے والا ہوں کہ نبوت ایک لمحے کے لیے بھی آغوش کفر برداشت نہیں کر سکتی، تو پھر لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اگر نبی کی شان یہ ہے کہ وہ کفر کی آغوش میں ایک لمحے کے لیے نہ رہے، تو اے ابو طالب کو کافر کہنے والے تاریخ کے کافر مورخوں، موسیٰ جیسا نبی اگر ایک لمحے کے لیے آغوش کفر برداشت نہیں کر سکا، تو یہ موسیٰ کا بھی نبی جو خاتم النبیین ہے، یہ 17 برس تک آغوش ابو طالب میں کیسے پروان چڑھتا رہا؟ یا تو تسلیم کرو کہ ابو طالب مومن تھے، یا تسلیم کرو کہ تم سب کافر ہو۔ جو ہے نظر محترم، اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ فلسفہ نہیں ہے۔ ہاں آئے آئے، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ عزیزان محترم، تو یہاں ملت کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اچھا پھر دیکھیں، پھر ایک منزل بتاتا ہوں۔ موسیٰ کی شفاعت، جب تماچا مارا نا تو حیران ہوا، یہ عام بچہ تو نہیں ہے، فرعون ہے، مگر ایک ہی معجزے سے پہچان گیا کہ یہ مجھ جیسا نہیں ہے۔ یہ فرعون سے بھی گئے گزرے ہیں جنہوں نے پیغمبر کے اتنے معجزے دیکھے پھر بھی کہتے ہیں ہم جیسا ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ یہ عجیب لوگ ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر، تو میں یہ عجیب فلسفہ۔ ایک ہی تماچے سے ہوش درست ہو گئے، سمجھ گیا کہ یہ کہیں وہی نہ ہو جس کے آنے کی خبر مجھے کاہنوں اور نجومیوں نے دی تھی۔ امتحان لیا کہ یہ وہی ہے یا عام بچہ ہے، اور اس کے لیے بڑی عجیب منزل ہے دوستو، اس پہ آپ کو توجہ فرمانا ہے۔ اس کے لیے اس نے 2 تشت منگائے، ایک تشت میں جھلستے ہوئے انگارے جلتے ہوئے، ایک تشت میں کچھ یاقوت اور لال، یہ منگائے، اور دونوں تشت تاکہ امتحان لیا جائے کہ بچہ کس طرف لپکے گا۔
اگر یہ عام بچہ ہے تو آگ کی طرف لپکے گا، توجہ ہے، اور اگر نبی ہے، معصوم ہے، غور ہی نہیں فرما رہے آپ اس جملے پر، اگر نبی ہے تو پھر آگ سے بچے گا، لال کی طرف جائے گا، دونوں طرف، بہت توجہ جانے محترم، دونوں تشت ایک ساتھ جناب موسیٰ کے سامنے کیے گئے، موسیٰ کے ننھے ننھے ہاتھ اعجاز نبوت کے اعتبار سے آگ کی طرف نہیں بڑھے تھے، پہلے لال کی طرف بڑھے تھے۔ سارے دنیا کے مورخوں نے لکھا، سارے دنیا کے مورخوں نے لکھا کہ اچانک جبریل آئے، جبریل نے موسیٰ کے ہاتھ کو پلٹا، ہاتھ کو پلٹا، ہاتھ کو پلٹا، لال سے ہٹایا، انگارے کی طرف رکھ دیا، ہاتھ بھی جلا، ہونٹ بھی جلے۔ نبوت کا نہ ہاتھ جلتا ہے نہ ہونٹ جلتا ہے، لیکن اگر قدرت یہ چاہے کہ اس وقت نبوت کی بقا اس میں ہے، توجہ ہے نا، صلوات بھیجے محمد آل محمد پر، اندازہ فرمائے دوستو، اس وقت نبوت کی بقا اس میں ہے، اس لیے کہ اگر آگ اس وقت اثر نہ کرتی، آگ اگر اس وقت اثر نہ کرتی دست نبوت پر، تو حقیقت نبوت ظاہر، توجہ، ایک بڑا عجیب فیصلہ، اگر آگ اس وقت دست و لب نبوت پر اثر انداز نہ ہوتی تو اسی وقت حقیقت ظاہر ہو جاتی، اسی وقت فرعون اندازہ کر لیتا، اس لیے ہاتھ بھی جلایا، بہت توجہ، ہاتھ بھی جلا، ہاتھ بھی جلا، لب بھی جلے۔ موسیٰ نے اطمینان کر لیا کہ یقیناً یہ وہ بچہ نہیں ہے بلکہ یہ کوئی عام بچہ ہے۔ دوستو، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ، ساری زحمت میں نے آپ کو اس جملے کے لیے دی ہے، اگر آپ توجہ فرما لیں۔ میرے مولا سے پوچھا، میرے چھٹے معصوم سے پوچھا، مولا یہ فرعون نے جو امتحان لیا تھا تو موسیٰ، توجہ، موسیٰ کے ہاتھ اور موسیٰ کے لب جلے کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس وقت موسیٰ کی حیات کی ضرورت تھی، اس وقت موسیٰ کی حیات کی ضرورت تھی، موسیٰ کی حیات کی ضرورت تھی۔ کہا کہ یہ دریائے نیل کی موجوں پر مولا تیرتا ہوا صندوق بحفاظت کیسے پہنچا؟ توجہ فرمائیں گے آپ دوستو، وجد کرتے ہوئے جائیں گے اپنے مذہب کی حقانیت پر۔ میرے چھٹے معصوم فرماتے ہیں کہ موسیٰ کا صندوق دریا میں کبھی بحفاظت نہ پہنچتا اگر موسیٰ کی ماں اس صندوق میں پنجتن کے اسما رکھ کر نہ بھیجتی۔ ہائے 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 ہائے، صلوات بھیجے نا محمد آل محمد پر، شفاعتیں۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیجئے محمد آل محمد۔ تو جو ہے دوستو، آئے موسیٰ اسی گھر میں پلے، اسی گھر میں بڑھے، ایک لمحے کے لیے آغوش کفر میں نہیں آئے۔ زن فرعون نے پروان چڑھایا، زن فرعون کو قرآن نے مومنہ کہا، جناب آسیہ کو۔ بڑی توجہ، اب میں یہاں تو اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ لوگ جو یہ زور دیتے ہیں نا، بھئی ابو طالب نے بڑی نیکیاں کی، بڑی خدمت کی، بڑی مدد کی، بڑی حمایت کی، بس کلمہ نہیں پڑھا۔ جنہوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے کیا تیر مارا؟ توجہ جانے محترم، ہے نا یہ ایک عام اعتراض 1400 برس سے چلا آ رہا ہے کہ بھئی کلمہ نہیں پڑھا بس ابو طالب نے۔ میں کہتا ہوں اچھا ہوا نہیں پڑھا کلمہ، اس لیے کہ سورہ منافقون کلمہ پڑھنے والوں کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہی ہے وہ مسئلہ۔ ابو طالب نے بڑی خدمت کی، بڑی نصرت کی، بڑی مدد کی، پیغمبر کی بڑی حمایت کی، بس کلمہ نہیں پڑھا۔ آج امام بارگاہ شاہ نجف مارٹن روڈ کے اس تاریخی اجتماع سے میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں خطاب کرتے ہوئے کہ وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ابو طالب نے صرف کلمہ نہیں پڑھا اس لیے وہ مومن نہیں ہے، تو وہ مجھے پہلے یہ بتا دیں کہ فرعون کی زوجہ نے کب کلمہ پڑھا؟ توجہ 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 جان محترم، زن فرعون نے کب کلمہ پڑھا؟ جناب آسیہ نے کب کلمہ پڑھا؟ کہاں کلمہ پڑھا؟ کس کا کلمہ پڑھا؟ اگر وہ کلمہ پڑھتی تو گھر میں رہ سکتی تھی؟ فرعون کے رہ ہی نہیں سکتی تھی، ظاہر کلمہ نہیں پڑھا تو کلمہ نہیں پڑھا پھر بھی مومنہ۔ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا، فرعون کی بیوی ہے پھر بھی مومنہ، توجہ ہے نا، حالانکہ فرعون کی بیوی ہے۔ اپنے اپنے کچھ ایسی خوش نصیب بیویاں ہوتی ہیں جو فرعون کی بیوی ہو کر بھی مومنہ ہوتی ہیں،
کچھ ایسی بدنصیب بیویاں ہوتی ہیں جو انبیاء کی بیویاں ہو کر بھی کافر. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ نعرہ حیدری. بھئی یہ قرآن کا واقعہ ہے نا یہ قرآن میں بات ہے. جناب نوح کی بیوی، جناب لوط کی بیوی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا. اللہ مثال پیش کرتا ہے نوح کی بیوی کی، لوط کی بیوی کی. یہ دونوں ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھیں، پھر انہوں نے ہمارے نبیوں سے خیانت کی تو پھر ہم نے پھر ان نبیوں کی شفاعت بھی، ان بیویوں کو، ان نبیوں کی شفاعت بھی ان بیویوں کو ہمارے عذاب سے نہیں بچا سکی. اور ہم نے کہا اے نوح کی بیوی اور اے لوط کی بیوی، تم دونوں کی دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ. داخل ہو جانے والوں کے ساتھ تو میں معلوم یہ ہوا کہ یہ اپنے اپنے نصیب اور ظرف کی بات ہوا کرتی، اپنے اپنے نصیب اور ظرف کی بات ہوا کرتی ہے. تو عزیزان محترم، جناب آسیہ فرعون کے گھر میں رہتی ہیں، کلمہ نہیں پڑھتی، فرعون کے حرم میں ہے، فرعون کی شریک حیات ہے، فرعون کی زوجہ ہے، فرعون کا نمک کھا رہی ہے، فرعون کے محل میں ہے، کلمہ نہیں پڑھتی، پھر بھی مومنہ ہے. کوئی مسلمان جناب آسیہ کے مومنہ ہونے کا انکار نہیں کر سکتا، ورنہ وہ کافر ہو جائے. تو پھر یہ قرآن کا قانون جب واضح ہے تو پھر تسلیم کرو نا. میں کہوں گا پروردگار یہ فرعون کے گھر میں رہی پھر بھی تو نے اسے مومنہ کہا، یہ فرعون کے گھر میں رہی پھر بھی تو نے اسے مومنہ کہا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا پھر بھی جناب آسیہ مومنہ ہے اور افضل ترین خواتین میں شامل ہے. تو پالنے والے ایسی کون سی ادا، ایسی کون سی ادا تجھے پسند آ گئی جناب آسیہ کی کہ نہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ اظہار ایمان کی ضرورت ہے، تو نے ان کی مومنیت کا اعلان فرما دیا. تو جواب یہی آئے گا کہ جناب آسیہ کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ان کے مومن ہونے کی دلیل ہی یہ ہے کہ جو نبی ساری کائنات کو کلمہ پڑھانے آیا تھا اس کی پرورش کی تھی. تو خدا جس گود کو نبی کی پرورش کے لیے منتخب کر لے اس پر کلمہ پڑھنا واجب نہیں رہتا. یا علی یا علی یا علی. اللہ سلامت رکھے آپ. بلند آواز سے اللہ سلامت رکھے. جتنا بلند نعرہ لگایا کریں اتنا ہی بلند صلوات بھیجا کریں محمد و آل محمد. ہے نا توجہ جانے محترم؟ یہ وہ منزل فکر ہے، یہی پروان چڑھے، یہی پروان چڑھے. تو یہاں قانون قدرت یہ ہے کہ وہ جس معصوم کو ہدایت بشریت کے لیے خلق کرتا ہے، دنیا میں بھیجتا ہے، تو اس کے تحفظ کی ذمہ داری بھی خود لیتا ہے. جناب ابراہیم منجنیق میں بٹھا کر ڈالے گئے ہیں آتش نمرود میں، ڈالے گئے ہیں آتش نمرود میں. یہ تو آخری مرحلہ ہے نا جناب ابراہیم. میں تو کہا کرتا ہوں اکثر یہ تاریخ اسلام کا مورخ بددیانت ہے. یہ دنیا بھر کے بادشاہوں کو بت شکن کہتا ہے، کوئی بت شکن نہیں ہے. پہلا بت شکن ابراہیم ہے اور آخری بت شکن علی ہے. سونے چاندی کے لالچ میں سومناتھ کے مندر پہ حملہ کرنے والے بت شکن نہیں ہوا کرتے. صلوات بھیجیں آپ محمد و آل محمد پر. یہ جو سونے چاندی کے لالچ میں بھئی پتہ چل گیا سومناتھ کے مندر میں بہت سونا ہے، بہت چاندی ہے، بادشاہ گیا اپنا لشکر لے کر تباہ کر دیا. ہاں سارا سونا چاندی اگر راہ خدا میں لٹا دیتا، بیت المال پہ جھاڑو پھیر دیتا تو میں مانتا کہ بت شکن تھا. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ بت شکن صرف تاریخ میں دو ہی گزرے ہیں، جناب ابراہیم پہلے بت شکن، اور ایسے بت شکن کہ جس نے نمرود کے پورے بت خانے کو ویران کر دیا، پورے بت خانے کو ویران کیا. وہ گئے ہوئے تھے اپنے کسی تہوار پر، بت خانہ خالی تھا. جناب ابراہیم داخل ہوئے گیٹی اور بیلچہ لے کر، جتنے چھوٹے چھوٹے بت رکھے تھے سب کو توڑ تاڑ کے بڑے بت کے سامنے رکھا ہے، اور وہ جو گیتی تھی، وہ جو بیلچہ تھا، وہ بڑے بت کے گلے میں ڈالا ہے. اچھا یہ کیا حکمت ہے بھائی کہ چھوٹے چھوٹے سارے توڑ دیے، بڑے کو چھوڑ دیا؟ تو ابراہیم ہی کا بیٹا تو علی بھی تھا، اس نے بھی چھوٹے چھوٹے سارے چھوڑ دیے، بڑوں کو کچھ نہیں کہا. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ یہ منزل آپ ذرا اندازہ کرتے جائیں. چھوٹے چھوٹے جتنے بت تھے سب توڑ دیے،
بڑے کو باقی رکھا اور ان کی ہڈیاں پسلیاں جو تھیں وہ بڑے کے آگے رکھے اور گھر آ گئے۔ اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور میں اس سے بڑا جملہ اس عنوان پر اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے نہیں دے سکتا، لیکن میں اپنے ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے اس مجمع کو توجہ ضرور چاہوں گا۔ انشاءاللہ دعائیں دیتے ہوئے آپ جائیں گے۔ سارے بتوں کو توڑ دیا، گھر واپس آ گئے۔ نمرود اور اس کے فوجی جب واپس آئے اپنے بت خانے میں عبادت کرنے کے لیے تو بت خانہ ہی اجڑا ہوا دیکھا۔ سارے بت جو ہیں وہ مٹی میں مل چکے تھے، ہاں بڑا بت بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے وہ سب کچھ رکھا ہوا تھا، ساز و سامان جتنا بھی اسکریپ تھا وہ سارا رکھا ہوا تھا۔ اب ایک جملہ ہے، میں دیکھتا ہوں آپ کتنے آمادہ ہیں اور کتنے بیداری سے میری گفتگو سن رہے ہیں۔ میں اپنی تقریر کا خود امتحان لوں گا اس جملے میں، اس کی وضاحت نہیں کروں گا، آپ کا ذوق سماعت اور آپ کا ذوق بلیغ دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوستو، تاریخ نے متفقہ طور پر یہ جملہ لکھا ہے کہ جب یہ نمرود اور اس کے ساتھی واپس آئے اور انہوں نے بت خانے کو اجڑا ہوا دیکھا تو بے ساختہ نمرود اور اس کی ساتھیوں کی زبان پر یہ لفظ جاری ہوا کہ یہ بت شکنی کسی نے نہیں کی سوائے ابراہیم کے، یہ بتوں کو ہمارے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ نمرود ہے مگر پہچانتا ہے کہ بت شکن کون ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، مولا سلامت رکھے۔ ہاں اسی منزل پہ چاہتا تھا میں۔ نمرود ہے مگر بت شکن کو پہچان، صلوات بھیجے نا محمد علیہ جناب ابراہیم کا۔ بے ساختہ اس کی زبان پر یہ لفظ جاری ہوا کہ یہ کام سوائے ابراہیم کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، فوراً ہی نمرود کے سپاہی دوڑے ابراہیم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اچھا، دوڑے بھی وہ سپاہی جلدی میں جو ابراہیم کے شکل آشنا نہیں تھے، ابراہیم کو جانتے نہیں تھے، گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، بازاروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، راستے میں ابراہیمی سے مل کر پوچھ رہے ہیں ابراہیم کہاں ہے۔ تو جو ہے نا، سپاہیوں کی عادت ہی یہ ہوتی ہے، جو ان کا مجرم ہوتا ہے اسے پہچانتے ہی نہیں۔ اور جو ہے نا، ابراہیم راستے میں مل گئے، ابراہیم سے پوچھتے ہیں اے شیخ تمہیں ابراہیم، اب بڑی عجیب منظر ہے، توجہ مقام معصوم دیکھیں آپ، تمہیں ابراہیم کا پتہ ہے؟ اب ابراہیم کیا کہیں؟ ابراہیم کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے۔ کہا ہمیں ابراہیم کے گھر لے چلو، کہا آؤ میرے ساتھ۔ توجہ ہے، کہا آؤ میرے ساتھ۔ ان سپاہیوں کو لے کر نمرود کے ابراہیم اپنے گھر آئے، کہا بیٹھ جاؤ، دسترخوان لگوایا، عمدہ عمدہ کھانے پکوائے، سپاہیوں سے کہا کھانا کھا لو۔ سپاہی کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ اب ابراہیم کو نہیں پوچھ رہے، پہلے کھانا کھا لیں۔ اب ابراہیم کو نہیں پوچھ رہے، لیکن ایک بات ضرور پوچھی جو ابن خلدون نے بھی تحریر کی ہے، جو مسلمانوں کی فن تاریخ کا امام ہے نا، اس نے بھی یہ جملہ لکھا، اور تاریخ طبری میں بھی لکھا گیا یہ جملہ کہ جب وہ سپاہی کھانا کھانے بیٹھے تو فوراً کہتے ہیں اے شیخ تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ ابراہیم کہتے ہیں میری مجبوری ہے، تم کھا لو، میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے کہا تھا کہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر۔ ابراہیم سے کہا اے شیخ، نام تو جانتے نہیں، اے شیخ تم بھی کھانا کھا لو۔ کہا میری مجبوری ہے، میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، مولا ذرا سا انہیں بیدار کر دے۔ تو میں آج کی مجلس کا تاریخی جملہ تحفتاً آپ کو دینا چاہتا ہوں، پوری توجہ فرمائیں عزیزان محترم۔ اے شیخ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ گھر کس کا؟ ابراہیم کا، دسترخوان ابراہیم کا، کھانا ابراہیم کا، سب کچھ ابراہیم کا ہے، مگر ابراہیم کہہ رہے ہیں میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ ابن خلدون بریکٹ میں لکھتا ہے فٹ نوٹ میں، اس لیے کہ وہ کافر تھے، ابراہیم معصوم تھے، اور معصوم کبھی کافر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا۔ لاکھ ابراہیم کا گھر ہو تو میں مسلمانوں سے، اور خود ابن خلدون اگر زندہ ہوتا تو میں اس سے پوچھتا کہ ابراہیم کا گھر، ابراہیم کا دسترخوان، ابراہیم کا کھانا، ابراہیم کا نمک، ابراہیم کی غذا، جب ایک لمحے کے لیے ابراہیم جیسا نبی اپنا ہی کھانا کافروں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا سکتا، تو ابراہیم کا بیٹا محمد 17 برس تک ابو طالب کے دسترخوان پر۔ ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی یا علی، توجہ فرمائیں مولا آپ کو سلام۔
بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آج 5 تاریخ ہے. مولا یہ مومن ہے، اس نے فرمائش کی کہ جناب علی اکبر کی شہادت پڑھیں. حالانکہ میرا ارادہ تھا کہ میں 6 تاریخ کو، لیکن چونکہ پنجاب سے آئے ہیں اور رو کے کہہ رہے ہیں کہ انہیں پنجاب واپس جانا ہے، اس لیے انشاءاللہ جب میں مصائب پہ آؤں گا میں آپ کی فرمائش پوری کروں گا. آپ صلوات بھیجیں محمد وعلى محمد. بلند آواز سے درود بھیج دیں محمد وعلى محمد. تو جو ہے نا دوستو، ایک لمحے کے لیے ابراہیم اپنے دسترخوان پر بھی کافروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے، تو وہ محمد جو 17 برس تک مکمل دسترخوان ابو طالب پر اس انداز سے کھانا کھاتا رہا، وہ خاتم النبیین، وہ فخر موجودات، وہ عصمت و طہارت کا مرکز، وہ سراج منیر، وہ بشیر، وہ نذیر، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ علم اول، وہ عشق اول، وہ حسن اول، وہ خلق اول، وہ خلق اول، وہ رحمت اول، وہ مخلوق اول، وہ صنعت اول، وہ گنتی کا پہلا عدد، وہ کائنات کا حاصل، وہ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے عظیم المرتبت، وہ مجتبی، وہ مرتضی، وہ مصطفیٰ. صلوات بھیجے نا یا علی یا علی یا. کل انشاءاللہ شان نبوت بیان کروں گا تفصیل کے ساتھ، یاد اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. وہ جو اتنی صفات کا حامل معصوم ہو، وہ 17 برس تک جناب ابو طالب کے دسترخوان پر اس طرح سے بیٹھ کر کھانا کھاتا رہا. 17 برس تک اس طرح سے کہ ابو طالب کھانے کے وقت دسترخوان بچھاتے، دسترخوان کے قریب مسند بچھاتے، مسند پر مسند نشین بزم رسالت کو بٹھاتے، دائیں جانب خود بیٹھتے، بائیں جانب علی کو بٹھاتے، سامنے اپنے تینوں بیٹوں کو بٹھاتے، درمیان میں کھانا رکھتے، روٹی کا نوالا توڑتے، اسے شوربے میں بھگوتے. جب وہ نرم ہو جاتا تو ابو طالب اپنے دست مبارک سے وہ نوالا محمد کے دہن میں دیتے، پھر دوسرا نوالا اسی طرح ڈبو کر علی کے دہن میں دیتے، پھر محمد کے دہن میں دیتے، پھر علی کے دہن میں دیتے. اور جب نبوت اور امامت ابو طالب کے ہاتھ سے دیے ہوئے نوالے سے سیراب ہو جاتی تو باقی بچا ہوا کھانا خود بھی کھا لیتے، جعفر اور عقیل کو بھی کھلا دیتے. دوستو یہاں میرے سنی بھائی بھی موجود ہوں گے، شیعہ بھائی بھی موجود ہوں گے، سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے کلیجے کا خون دوں گا ابو طالب کی اس عظمت کے لیے، اور شفاعت کا مفہوم واضح کروں گا. نبی والے بھی ہیں، علی والے بھی ہیں. نبی والے کہتے ہیں کہ ساری کائنات کو رزق نبی کے ہاتھوں سے ملتا ہے، علی والے کہتے ہیں کہ ساری کائنات کو رزق علی کے ہاتھوں سے ملتا ہے. آپ بھی صحیح کہتے ہیں، آپ بھی صحیح کہتے ہیں، نبی والے بھی صحیح کہتے ہیں، علی والے بھی صحیح کہتے ہیں. مگر عرفان درابدی آج شاہ نجف پاٹن روڈ کے امام بارگاہ سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ ساری کائنات کو رزق ملتا ہے یا نبی کے ہاتھوں سے یا علی کے ہاتھوں سے، مگر نبی اور علی کو رزق ملتا ہے ابو طالب کے ہائے 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 یا علی یا علی یا. تو جو ہے پوری طاقت سے سلامت رہو، سلامت رہو. دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک. سبحان اللہ. جی مل کر مل کر جیو جیو سلامت رہو. مولا آپ کو سلامت رکھے. بلند آواز سے صلوات بھی بھیج دیجئے. اور جو ہے نا عزیزان محترم،
یہ ہے وہ منزل فکر جسے دیکھنا چاہیے. ایک لمحے کے لیے بھی جناب ابراہیم کافروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا توہین نبوت خیال کرتے ہیں. شایان شان نبوت نہیں ہے, شایان شان عصمت نہیں ہے. پوری توجہ. اور جب وہ نمرود کے سپاہی کھانا کھا چکے, سیر ہو چکے, اب کہتے ہیں شیخ وہ تم بھول ہی گئے کھانے کے چکر میں ابراہیم کہاں ہے؟ ہے نا. وہ میں قربان ہو جاؤں اس جد الانبیاء پر, میں قربان ہو جاؤں اس ابراہیم پر جس کی پاکیزہ نسل سے محمد اور علی ہے. صلوات بھیجیں, صلوات بھیجیں محمد. یہ ابراہیم شریک درود بھی ہیں, شریک سلام بھی ہیں. یہ میں انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بتاؤں گا جب میں آئے درود کی تفسیر کروں گا اور اس کی تشریح بیان کروں گا. ایک مرتبہ درود بھیجیں آپ محمد عالم. تو جو ہے نا جان محترم, جناب ابراہیم سے کہتے ہیں ابراہیم یا شیخ اب ابراہیم کا پتہ بتا دو. بڑے اعتماد سے کہتے ہیں انا ابراہیم خلیل اللہ. میں ہی تو ابراہیم خلیل اللہ ہوں. کہا وہ بت تم نے توڑے ہیں؟ کہا توجہ ہے گا. کہا ابراہیم, اب سپاہیوں کا جملہ سنیں. میں نے یہ ساری محنت جو 40 منٹ کی ہے نا وہ صرف اس جملے کے لیے ہے, آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں. جب جناب ابراہیم نے کہا نا کہ میں ہی تو ابراہیم ہوں, میں ہی تو ابراہیم ہوں, تو نمرود کے سارے سپاہی کھڑے ہو گئے. کمانیں ان کے کاندھوں سے گر گئیں, تیر ان کے قدموں میں گر گئے, گردنوں میں ان کی خم جو تھا وہ پڑ گیا. جو خم ڈال کر گردن جھکا کر کہتے ہیں ابراہیم, توجہ دوستو پوری توجہ, ابراہیم تم نے تو ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیا. کہا کیا مشکل میں ڈال دیا؟ کہا اپنا پتہ بتانے سے پہلے ہمیں کھانا کھلا دیا. اگر تم کھانا کھلانے سے پہلے یہ کہتے کہ تم ابراہیم ہو تو ہم تمہیں گرفتار کر لیتے. تو کہا کیا ہوا, مجھے گرفتار کر کے لے چلو. کھانا ایک الگ چیز ہے, اگر میں تمہاری نگاہ میں نے جرم کیا ہے تو مجھے لے چلو. پوری توجہ دوستو, نمرود کے سپاہی ہیں, کافر ہیں, ملت مسلمہ توجہ کرے, مگر گردنیں جھکا کر کہتے ہیں ابراہیم ہم کافر ہیں, بے غیرت اور نمک حرام نہیں ہے. یا علی یا علی یا علی یا نعرہ حیدری. ہائے 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 ہائے. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. یا علی مدد کہنے والوں کو بے غیرت اور نمک حرام نہیں ہے کہ ابھی ابھی تو کھانا کھایا ہے اور پھر تمہیں گرفتار کر کے لے جائیں, پھر تمہیں گرفتار کر کے لے جائیں. ہماری گردنیں ہی مار دے گا نا, مگر ہم تمہارا نمک حلال کریں گے. ایک وقت کھانا کھلایا تھا ابراہیم نے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. ہائے خدیجۃ الکبریٰ تیرا نصیب کہ تیری دولت کے صدقے میں جن اربوں کے فاقے ٹوٹے تھے. توجہ ہے دوستو, مگر میں ابھی مسائل پر نہیں آنا چاہتا. میں آ سکتا تھا یہاں سے, تقریر مکمل ہے, اپنے عروج پر ہے آپ کی معراج سماعت بھی, لیکن میں ابھی ایک جملہ ذرا مکمل کرنا چاہتا ہوں. دوستو لے گئے جناب ابراہیم کو, لے گئے, بڑے ادب کے ساتھ لے گئے ہوں گے, بڑے احترام, ابراہیم ہی کے کہنے پر لے گئے, ابراہیم ہی کے کہنے پر لے گئے. پہنچے نمرود کے پاس پہنچے, وہ تفصیل کل انشاءاللہ عرض کروں گا, لیکن صرف نمرود پوچھتا ہے ابراہیم یہ بت کس نے توڑے ہیں؟ کہا اس بڑے بت سے پوچھ لے. بہت توجہ اذان محترم. دیکھا آپ نے بصیرت نبوت دیکھی, کیوں اسے چھوڑا تھا؟ کہا مجھ سے کیا پوچھتا ہے, مجھ سے دیکھیں کس طرح ہدایت کر رہے ہیں. کہا مجھ سے کیوں پوچھتا ہے, اس سے پوچھ لے. نمرود کہتے کیسی باتیں کرتے ہو, بھلا یہ بول سکتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ, بھلا یہ بھی کہیں بول سکتا ہے؟ کہ بدبخت جب یہ بول نہیں سکتا تو تیری شفاعت کیا کرے گا؟ توجہ ہے نا اذان محترم. صلوات بھیجیں عظمت محمد آل محمد.
مولا آپ کو سلامت رکھے. جب بول نہیں سکتا تو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو, ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ اسی جرم میں دوستو, تفصیل کل بتاؤں گا جناب ابراہیم کے اس مسئلے کی, مگر ایک جملہ ضرور سن لیجئے. اسی جرم میں آتش نمرود بھڑکائی گئی. جب میلوں آگ کے شعلے جانے لگے تو ایک جھولے میں بٹھا کر, ایک منجنیق میں بٹھا کر, چھوٹے دے کر پوری قوت کے ساتھ اس آگ میں جناب ابراہیم کو ڈالا گیا. جناب ابراہیم کو ڈالا گیا. ابراہیم آگ میں پہنچے. نمرودی خوش ہے, نمرودی خوش ہے کہ ابراہیم جل گئے, ابراہیم جل گئے. لیکن عزیزان محترم, ادھر ابراہیم آگ میں پہنچے, ادھر کہا الحمدللہ رب العالمین, ادھر الحمدللہ رب العالمین کہا, ادھر آواز قدرت آئی, یا نارو کونی بردم والسلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر. آٹھویں امام رضا علیہ السلام سے کسی نے بلند ترین صلوات. بس آخری جملہ, آخری جملہ, توجہ توجہ. صاحب اخبار عیون الرضا نے حوالہ دے رہا ہوں, لکھا میرے آٹھویں امام سے پوچھا کہ جب ابراہیم آگ کے شعلوں میں جا کر اللہ کی حمد کر رہے تھے اور یہ جو آواز آئی تھی یا نارو کونی بردم والسلام علی ابراہیم, یہ آواز کس کی تھی؟ تو میرے آٹھویں امام فرماتے ہیں ابراہیم نے آگ میں پہنچتے ہی پنجتن کا واسطہ دیا تھا. خدا نے ہمارے جد علی کے لہجے میں کہا تھا یا نارو کونی بردم. صلوات بھیجے محمد آل محمد. شفاعت. مولا تمہیں سلامت رکھے. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیج لیں محمد علی. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ علی کی آواز تھی, یا نارو کونی بردم والسلام علی ابراہیم. اور خود میرے مولا کا خطبہ موجود ہے نہج البلاغہ میں. میں تھا وہ جس نے ابراہیم کو نار نمرود سے بچایا, میں تھا وہ جس نے نوح کی کشتی کو پار لگایا, میں تھا وہ جس نے یوسف کو چاہ سے نکالا, میں تھا وہ جس نے موسیٰ کو دریائے نیل کے پار کیا, میں تھا وہ جس نے عیسیٰ کو زندگی عطا کی. صلوات بھیجے نا. انا الذی. میں تھا وہ جس نے بساط فضا پر سلیمان کے تخت کو قائم کیا. یہ مولا کا مسلسل خطبہ خطبۃ البیان موجود ہے, جہاں فرمایا کس کس کی شفاعت کی, کیسے کیسے شفاعت کی. اسی لیے شمس تبریز نے اس مسئلے کو حل کیا. اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے شمس تبریز نے کہا کہ تا صورت پیوند جہاں بود علی بود, تا نقش زمیں بود زما بود علی بود. جب یہ جہان صورت پیوند تھا اس وقت بھی علی موجود تھا. جب نقش زمین تھا, نقش زبان تھا, اس وقت بھی علی تھا. ہم آدم ہو, ہم شیش ہو, ہم ادریس ہو, ہم ایوب, ہم یوسف ہو, ہم یونس ہو, ہم ہود, علی بود. آدم کے ساتھ بھی علی تھا, یوسف کے ساتھ بھی علی تھا, شیش کے ساتھ بھی علی تھا, یونس کے ساتھ بھی علی تھا, ہود کے ساتھ بھی علی تھا. یعنی جو نبی بھی جس مشکل میں پکارتا تھا تو وہ علی ہی کو پکارتا تھا. بات شفاعت کی نہیں ہے, ہر ایک کی شفاعت نہیں ہوگی. جو پکارے گا, توجہ ہے نا ادھر, کمال ہے. میں ہاں پکارو نا, نہ ایسے پکارو گے, پکار کے دیکھو. دوستو میں کہتا ہوں اے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنانے والے علی, جب زینب پکار رہی تھی جب کیوں نہیں آیا؟ اے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنانے والے علی, جب جلتے ہوئے خیمے سے زینب آوازیں دے رہی تھی, مولا خیموں کی آگ کیوں نہیں بجھائی؟ تو جواب دیں گے اس وقت ابراہیم امتحان میں تھے, اس وقت میں خود امتحان میں تھا. ہمیں حق شفاعت ایسے نہیں ملا.
ابراہیم خوش نصیب تھے، ابراہیم امتحان میں تھے تو انہوں نے ہمیں پکار لیا، ہم کسے پکارے؟ ہم تو مرضی الہی کے لیے بکے ہوئے ہیں، جو اسے منظور ہے ہم رضن بقضاہی و تسلیما لامر کے منزل پر اسے تسلیم کرتے ہیں۔ میں اپنے اس مومن بھائی کی فرمائش پوری کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ بڑی عجیب منزل ہے، خدا کی قسم۔ اب اگر شفاعت معصوم پر مجھ سے جملہ سننا چاہتے ہو، خدا کی قسم اگر لوگ کربلا کے قائل ہو جائیں تو ساری امت کی شفاعت کے لیے صرف اکبر کی جوانی کافی ہے۔ سن لیا آپ نے جملہ عزیزانو؟ جزاک اللہ۔ میرے نوجوانوں، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ میرے جوانوں، تمہاری جوانی علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں سلامت رہیں، تمہاری ماؤں کے کلیجے ٹھنڈے رہیں، تمہارے ماں باپ کے کلیجے ٹھنڈے رہیں۔ علی اکبر کا ماتم کرنے آئے ہو، کون نکلتا ہے اپنے گھروں سے؟ دیکھو تو صحیح، ماؤں نے اپنے بچوں کو کالے کپڑے پہنا کر نکال دیا۔ جاؤ اکبر پہ قربان ہو جاؤ۔ دوستو، ساری امت کی شفاعت کے لیے ایک اکبر کی جوانی کافی ہے۔ ایک اکبر کی، کون اکبر؟ سنو گے؟ کون اکبر؟ لیلا کا چاند اکبر، 18 برس جسے زینب نے پالا اکبر، ہم شبیہ رسول اکبر، جس کے چہرے پر کربلا تک حسین نقاب ڈالے رہتے تھے کہیں میرے یوسف کو نظر نہ لگے۔ بتائیں اکبر کتنے خوبصورت تھے، ماں نے بھی کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ چلے جو سج دھج کے رن کو اکبر، تو ماں نے نظروں سے لی بلائے۔ سنیں گے آپ یہ شعر اولاد والے؟ چلے جو سج دھج کے رن کو اکبر۔ بھائی مجھ سے اکبر کی شہادت پڑھی نہیں جاتی۔ چلے جو جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ ہاں زینب ایسے ہی چاہتی ہے میرے لال کا، بیٹھ جا بابا، صبر کر، حوصلے سے سن، حوصلے سے، ابھی میں نے اکبر کی شہادت شروع نہیں کی۔ بٹھاؤ بابا کو، بٹھاؤ تاکہ میں جملہ پڑھوں۔ چلے جو سج دھج کے رن کو اکبر، تو ماں نے نظروں سے لی بلائیں۔ پھر سن لو، چلے جو سج دھج کے رن کو اکبر، تو ماں نے نظروں سے لی بلائیں۔ اس احتیاط نظر کے صدقے نظر کو لیکن جھکا کے دیکھا، کہیں ماں کی نظر نہ لگ جائے، کہیں ماں کی نظر نہ لگ جائے۔ عزادارو، اکبر واحد شہید ہے۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا جب اکبر خیمے سے نکل رہا تھا تو ہر خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا، بار بار گر جاتا تھا۔ جزاک اللہ۔ دوستو نہیں، جناب زینب کہتی ہے میرے اکبر کے مصائب چھپایا نہ کرو، جو کوئی میرے اکبر کی شہادت پہ نہیں روتا مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں ابھی شعب انچولی میں کہہ رہا تھا، شام کی مجلس میں انچولی میں، کہ عراق میں کربلا میں مولا حسین کے روضے پر محرم کی 6 تاریخ کو ایک عالم دین شیخ مہدی جن کا نام تھا، وہ مجلس پڑھ رہے تھے۔ کہاں پڑھ رہے تھے مجلس؟ کربلا میں۔ کس جگہ پڑھ رہے تھے؟ امام کے روضے پر۔ کس کی شہادت پڑھ رہے تھے؟ اکبر کی۔ اب اندازہ کرو، کربلا میں حسین کا روزہ، محرم کی 6، اکبر کی شہادت، کیا مجلس ہوئی ہوگی۔ شیخ مہدی نے مجلس پڑھی، اکبر کی شہادت پڑھی۔ آج ہر در و دیوار سے آنسو نہ نکلے تو پھر اکبر کی مصائب کا معجزہ کیا ہے؟ عزادارو، شیخ مہدی مجلس پڑھ کے گھر چلے گئے، رات کو جا کر سو گئے۔ ابھی تھوڑی رات گزری تھی کہ شیخ مہدی کہتے ہیں میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، ان کے سر سے امامہ اترا ہوا تھا، گردن میں امامہ پڑا ہوا تھا، آنکھوں میں اشک جاری تھے۔ انہوں نے میرے قریب آ کر کہا شیخ مہدی تو نے بڑا غضب کر دیا۔ اللہ جانے آپ کیا سن رہے ہیں عزادارو۔ ہاں مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، بس آج مانگ لینا جو کچھ مانگنا ہے۔ اکبر کی جوانی کے صدقے میں روتے روتے جو چاہو مانگ لینا، مگر رو اس طرح جیسے زینب چاہتی ہے۔ عزادارو، رو اس طرح جیسے زینب چاہتی ہے۔ رسول اللہ نے کہا شیخ مہدی، حوصلہ حوصلہ
حوصلہ، بڑے حوصلے سے، بڑے سکون سے پڑھوں گا، کوئی جلدی نہیں ہے۔ شیخ مہدی تو نے غضب کر دیا۔ شیخ مہدی نے رسول کے قدموں میں گر کے کہا مولا کوئی قصور ہو گیا، کوئی روایت غلط پڑھ دی، مولا کوئی روایت غلط پڑھ دی، کیا مصائب صحیح نہیں پڑھے، کیا اکبر کی شہادت صحیح نہیں پڑھی؟ سن لو گے عزادارو، میرے نوجوانوں، رسول کہتے نہیں شیخ مہدی اکبر کی شہادت تو صحیح پڑھی ہے، مگر جب سے تو اکبر کی شہادت پڑھ کے آیا ہے شام میں میری زینب بے ہوش ہے، میری زینب بے ہوش ہے، کبھی فاطمہ شانہ ہلا رہی ہے، کبھی علی پانی پلا رہے ہیں، میری زینب، ہائے زینب، ہائے علی اکبر، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس اب روتے رہو عزادارو۔ ہاں 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 ہاں، مولا تمہیں سلامت رکھے میرے بھائی، یہی حق ہے رونے کا، یہی حق ہے، بس روتے رہو روتے رہو، اگر زینب کو پرسہ دینا ہے۔ عزادارو سنو گے، اکبر سب سے رخصت ہو کر جب در خیمہ سے نکلنے لگے نا، جب در خیمہ سے نکلنے لگے اکبر، سنیں گے جملہ، اکبر جب در خیمہ سے نکلنے لگے 4 برس کی بہن نے دامن پکڑا، بھیا مجھے پیار نہیں کرو گے، بھیا مجھے پیار نہیں کرو گے؟ سکینہ کو اکبر نے گود میں اٹھایا، سکینہ کے رخساروں کا بھائی نے بوسہ لیا، تو سکینہ 4 برس کی بچی کہتی ہے بھیا اپنے گریبان کے بٹن تو کھول دے، اپنے گریبان کے بٹن کھول دے۔ اکبر نے گریبان کے بٹن کھولے، بہن کیوں کھلوا رہی ہو؟ بھیا تیرے سینے کا بوسہ لینا چاہتی ہوں۔ بھائی پوچھتا ہے کیوں لینا چاہتی ہے؟ کہا بہن صغرا نے کہا تھا، بہن صغرا نے کہا تھا جب اکبر جانے لگے تو بہن کی طرف سے، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہاں ہاں ہاں، مولا تمہیں سلامت رکھے، کیے جاؤ ماتم اسی طرح، نہ ہاں 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 ہاں، مولا تمہیں سلامت رکھے، آنسو نہ رکنے پائے۔ دوستو اب میرے ضعیف، میرے بزرگ سنیں، اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، حسین نے خدا حافظ کہا، اکبر چند قدم چلے، مڑ کر دیکھا تو حسین کمر پکڑے ہوئے، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے، رونے دے بابا رونے دے، کسی کو نہیں چھوڑو، انہیں رونے دو، اکبر کی جوانی پہ قربان ہونے دو۔ حسین کمر پکڑے ہوئے اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے آ رہے، اکبر نے گھوڑے سے نیچے اترے، باپ کے آگے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی، بابا پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ اولاد والوں سنو، اکبر، حسین نے مرثیہ کہہ دیا، حسین کہتے ہیں اکبر کاش تیرے کوئی جوان بیٹا ہوتا، میں قربان، اکبر کاش تیرے کوئی جوان بیٹا ہوتا اور وہ اس طرح غربت میں مرنے جاتا تو تجھ سے پوچھتا کہ باپ کی محبت کیا ہے۔ اکبر جا خدا حافظ۔ اکبر گئے، جنگ کی، حسین ابن نمیر ملعون نے سینے میں نیزہ مارا، اکبر گھوڑے سے گرے، یا بتاؤ ادرکنی۔ عزادارو چند جملے، مجھے ایک جملہ صرف قیامت کا کہنا ہے، صرف اس جملے پہ توجہ کر لو۔ اکبر کی آواز سنی دوستو، علماء مقاتل نے متفقہ طور پر لکھا ہے جتنے شہید بھی گھوڑے سے گرے ہر ایک نے حسین کو پکارا۔ حسین ہر شہید کے لاشے پر کبھی گھوڑے پر بیٹھ کر گئے، کبھی پیدل چل کے گئے، کبھی آہستہ چل کر گئے، مگر جب اکبر گھوڑے سے گرا ہے اور حسین کے کانوں میں آواز آئی ہے، حسین زمین سے اٹھ کر گرے، گر کر پھر اٹھے۔ حسین سے جب نہیں چلا گیا تو زانوؤں کے بل چلتے ہوئے، کونیوں کے بال، عہدیداروں کیا سن رہے ہو، کونیوں کے بل چلتے ہوئے، اے عرض کربلا، اے بابا مشکل کشا، مجھے راستہ